الحمدللہ رب العالمین. اس میں ایک لفظ ہے الکمانے کا تمام ہے. ہم تعریف الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کی. رب العالمین جو رب ہے پروردگار ہے تمام عالموں کا. قرآن کا آغاز رب سے ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی رب پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو اللہ نے بنایا نہیں، انسانی وجود میں نہیں آئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو عالم ارواح میں ایک عہد دیا، ایک وعدہ دیا. قرآن کہتا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یکجا ہو کر بیک وقت سب کی زبان سے یہی نکلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے اسی ربوبیت کا اقرار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا. اور قرآن کی جو سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا. رب کا معنی کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب قرآن 2.5 سال تک بند رہا، وحی الہی نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہے سورۃ المدثر. اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سورہ نازل کی چند آیتیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پورا پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ نے ربوبیت کا تذکرہ کیا. یہ 3 صورتیں ہوں گی. پہلی سورت 5 آیتیں، سورہ مدثر کی 5 آیتیں، سورہ مزمل کی 5 آیتیں. اس کے بعد جو سورہ نازل ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ، یہ پورا کا پورا 7 آیتیں مکمل سورہ نازل. یہ واحد ہے، یہ واحد سورہ ہے جو سب سے پہلی مکمل نازل ہوئی. باقی جو ہے تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے نازل ہوئی. جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں، تو قبر میں دفن ہونے کے بعد جب قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد آدمی 40 قدم آگے بڑھتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں مر رب، تمہارا رب کون ہے؟ عالم ارواح میں سوال ہوا الستُ بربکم. اس کے بعد دنیا میں آئے تو اللہ نے ربوبیت کا تذکرہ کیا، قرآن کی آیتیں نازل کی، اپنا رب کا تذکرہ کیا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے. کوئی رب نہیں ہو سکتا. آج تو ایک دن کھلائے گا پلائے گا. رب وہ ہے جس نے آپ کو آنکھیں دی، رب وہ ہے جس نے آپ کو کان دی، رب وہ ہے جس کو آپ کو اللہ نے دونوں لبیں دی ہیں، زبان دیا، دانت دیے اور دل و دماغ دیا ہے، آپ کے پورے جسم کو وجود بخشا ہے. وہ ہے صرف یوں ہی نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا. جب آپ پیدا ہوتے ہیں ماں کے بدن سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے سینے میں دودھ بھیجتا ہے. آپ کا غذا ماں کے پیٹ میں بھی تھا اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ غذا مہیا کرتی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن انسانوں کو اس نے پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے جو الستُ بربکم کو جو نعرہ تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے وعدہ کیا عالم ارواح میں کہ نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو دنیا میں آ کر کے
آپ تو انکار کر رہے ہیں ہماری ربوبیت کا، اور جس نے انکار کیا دنیا میں ربوبیت کا، پھر قبر میں جا کر کے بھی سوال ہوگا، منکرین کہتے ہیں من ربک، اگر ہم نے اللہ کو رب نہیں مانا تو ہم جواب دینے سے قاصر ہو گئے، ہم جواب دے نہیں سکے تو ہم خائب و خاسر ہو گئے، نقصان والے ہوں گے، پھر ہم پہ جو ہے عذاب مسلط کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اس کو کہا گیا کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ الرحمن الدنیا اور رحیم الآخرہ۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے، رحمان کا مطلب یہ ہے کہ سب پر مہربان ہے، جو اللہ کو مان رہا ہے اس پر بھی مہربان، جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے اللہ اس پر بھی مہربان ہے۔ اللہ نے ہمیں دال روٹی پہ خوش کر دیا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مان رہے اللہ انہیں بریانی عطا دے رہا ہے۔ ان کے محلات ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، ہر چیز کی سہولیات ان کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے؟ اللہ ان کو بھوکا نہیں رکھتا۔ اللہ سب کا پالن ہے، سب کو روزی دے رہا ہے۔ جو اللہ کو مان رہا ہے وہ بھی، جو کافر ہے اس کو بھی، جو مشرک ہے اس کو بھی، جو مومن ہے اس کو بھی، جو ملحد ہے، جو زندیق ہے اور کٹر سے کٹر جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اللہ اسے بھی روزی دے رہا ہے۔ اس لیے کہ رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، تمام عالموں کا رب ہے۔ تو الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، رحمان وہ ہوتا ہے جس کی ذات بہت وسیع ہو، اس کی انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹینسو۔ اس کی رحمت کا فائدہ سب کو ہو، ہاں اس کا ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو، اللہ سب کو روزی دے رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن رحیم ہوگا، اس کی رحمانیت دنیا میں ہے، اس کی رحیمت، اس کی رحیمیت آخرت میں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اللہ سب کو یہاں بدلہ دے دیتے ہیں۔ اسی میں ایک واقعہ سنا، ایک یہودی اور ایک مومن دو بیمار ہوئے، دونوں بستر مرض پر تھے، آخری وقت چل رہا تھا۔ یہ تھا کہ رحمت ہم باہر کی چاہیے، اللہ کی رحمت باہر تلاش کرتی ہے۔ دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس یہودی کو مچھلی کھانے کا شوق ہے، اور وہ تو بستر مرض پر ہے، تالاب سے مچھلی لانا اور اس کو مچھلی کھلانا، اور اس کو مومن جو میرا بندہ ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی بستر مرض پر ہے۔ دوسرے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس کے الماری میں ایک دوا ہے اور دوا تم گرا دینا، بس یہ کام کرنا۔ دونوں فرشتے آتے ہیں، مختصر وہ اپنا اپنا کام کر جاتے ہیں، اور دونوں یہودی مچھلی کھا کر کے سیر ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور مومن جو بیمار رہتا ہے اس کی دوا گر جاتی ہے، اس کو وہ صبر کر لیتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ دونوں کی روحیں، دونوں فرشتے آسمان پر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک یہودی جو تیرا انکار کرنے والا ہے، جو تیرا منکر ہے، جو تیری عبادت نہیں کرتا، تو اس کو مچھلی کھلا دیا۔ جو تیرا بندہ شکر گزار ہے، تیری عبادت گزار ہے، تو اس کو بجائے دوا کے دوا کی شیشی کہا کہ اس کی دوا کی شیشی گرا دینا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سوچ، وہ جو یہودی بندہ تھا اس کی ساری نیکیاں ہم نے دے دی، اس کی ساری نیکیوں کو بدلہ ہم نے دنیا میں دے دیا، اس کے بعد صرف ایک نیکی باقی رہ گئی تھی۔
تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے پاس وہ آئے تو میں اس کا سارا بدلہ دنیا ہی میں دے دوں، آخرت میں اس کا بدلہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی ایک نیکی کے بدلے میں نے ساری نیکیاں میں نے اس کو دے دی، اس کو میں نے مچھلیاں کھلا کر کے اس کی نیکیوں کو مکمل کر دیا۔ اب جو میرے پاس آئے گا اس کے بعد ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، لیکن جو میرا بندہ مومن جو تھا، جو بیمار پڑا ہوا تھا، اس کے پاس صرف ایک گناہ تھا، اس کے پاس صرف ایک گناہ تھا، اور میرا فیصلہ یہ تھا کہ وہ میرے پاس آئے بغیر گناہ کیا۔ تو ایک گناہ جب اس کی شیشی دوا کی شیشی کی گئی تو اس پہ اس نے صبر کیا، صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ ظاہر ہو گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اب جب میرے پاس آیا ہے تو بخشائے آیا ہے بغیر گناہ کیا ہے۔ تو رحمت حق بہانہ کی جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں اور جو ہم سانس پھینک رہے ہیں، چاہے آکسیجن ہو اور چاہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، اور ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، یہ سب اللہ کیا ہے؟ رحمانیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحیمیت کا اظہار کریں گے اور ہم اس کی رحمیت کی شان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میسج ہے، اس پر ہم پورا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے، پڑھنے، سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان